قرآن پاک کو بھی اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جا بجا نبی پاک علیہ السلام کی نعت ہمیں نظر آتی ہے، پیارے آقا کی شان نظر آتی ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ اللہ نبی پاک کی ثنا خوانی کرنے، ان کا ذکر کرنے کی زندگی پر توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جب زندگی کا آخری وقت آئے اس وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، نبی پاک کا ذکر جاری ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور پھر قیامت کے دن کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، بلکہ کمال کی بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام جو اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں اپنی وحی کے ذریعے، اللہ نے اپنی عطاؤں کے ذریعے انہیں وہ نالج عطا فرمائی کہ جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے قیامت کے دن پیش آنے والا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد، یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں گا، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے اس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے اے میرے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا ہے نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیر ہو سہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہیں
नेकियां कम हैं। आका फरमाते अब मैं अपनी जेब से टुकड़ा निकालूंगा कागज का और उसके नामाया माल में नेकियों के पलड़े पर रख दूंगा। नबी पाक फरमाते हैं जैसे ही वो पर्चा रखूंगा उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही ये सारा कुछ मंजर होगा तो मैशर में एक शोर बर्पा हो जाएगा, कामयाब हो गया, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, अब इसे जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। इसी कलाम का शेर है ना, सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है। अच्छा, अब ये सारा माजरा तो हो जाएगा, मगर कमाल ये है कि जिस बंदे का ये मामला होगा ना, वो नहीं पहचाना होगा अभी तक कि ये है कौन सी हस्ती जिन्होंने मेरा इस मुसीबत पे साथ दिया। ऑर्डर हो चुका है, जहन्नम फरिश्ते ले जा रहे हैं, इन्होंने आकर इंटरसेप्ट किया, मेरी नेकियों का पलड़ा भारी किया, मेरा जन्नत का ऑर्डर निकल आया। तो अब वो फरिश्ते जब जन्नत की तरफ ले जाएंगे ना, कहते रुको तो सही, मुझे पहले इनसे मिलने तो दो, ये है कितनी प्यारी हस्ती, इस मुसीबत में मेरे काम आए हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर वो शख्स अर्ज करेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपका चेहरा कितना नूरानी है, आप कितने हसीन हैं, आप कैसे आला अखलाक वाले हैं, आपने मेरे आंसुओं पर रहम खाया है, मेरे गुनाह माफ करवाए हैं। हुजूर अपना तारुफ तो करवाइए, आप कौन हैं। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उसे जवाब दूंगा, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूं, और ये वो तेरा दुरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा था, मैंने आज ही के दिन के लिए तुम्हारे लिए सेव करके रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दो बातें सीखने को मिल रही है इस हदीस में। एक कि दुरूद पाक कितनी कमाल की चीज है, ये नेकियों का पलड़ा भारी बनाने वाला अमल है, ये अल्लाह की रिजा हासिल करने वाला अमल है, इससे बिगड़े काम संवर जाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है, कौन सा ऐसा बयान है, कौन सी ऐसी महफिल है जिसमें दुरूद पाक के फजाइल बयान नहीं होते। मगर अगर हम देखें तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद जो है पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, एक बार भी दुरूद नहीं पढ़ते हैं। हालांकि कसरत से पढ़ने वाला वजीफा है। अगर मैं यहां से पूछना शुरू करूं तो सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बीमार बैठा होगा, कोई कर्जे में होगा, कोई किसी डिफिकल्टी, कोई किस प्रॉब्लम। सच्ची बात बताऊं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर पढ़ते नहीं, सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं। प्लीज आप करके देखें एक बार, अब किसी भी प्रॉब्लम में ना एक बार करके देखें। आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, अपनी आंखों से अपनी मुसीबतें हल होते हुए देखेंगे, आपके शोल्डर से बर्डन रिलीज होते हुए आप देखेंगे, आपके दिमाग पर अगर कोई टेंशन है आप उस पर रिलीफ होता हुआ खुद अपनी आंखों से देखेंगे, आप रोजी में बरकत देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी पाक के फरमान है, उन्होंने वादे फरमाए हैं, उन्होंने ये हदीसें इरशाद फरमाई हैं। लेकिन हम न जाने क्यों दुरूद पाक में उस तरह इन्वॉल्व नहीं होते। और फिर कयामत के दिन इंशाअल्लाह, ये एक हदीस नहीं है, कई हदीसों को अगर आप पढ़ें, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक कयामत के दिन वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े। मेरे हौज़े कौसर में कुछ लोग आएंगे, हदीसों को खुलासा पेश कर रहा हूं, जिनको मैं कसरत दुरूद की वजह से पहचान लूंगा, प्यारे आका उन्हें पहचान लेंगे। नबी पाक कहीं फरमा रहे कि मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा जो दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले होंगे। तो क्यों ना हम दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहली नीयत तो आज के इज्तिमा में ये कर लें कि इंशाअल्लाह अब रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार मोहब्बत के साथ पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस से एक और जो खूबसूरत बात सीखने को मिली कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कयामत के दिन किस तरह अपने उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे, किस तरह तलाश कर करके गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे। यानी कितना प्यार है उन्हें कि उस दिन जब सारी दुनिया के लोग जमा होंगे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने उम्मतियों का ख्याल होगा। नबी पाक के बहुत सारे कमालात, बहुत सारे औसाफ हमने सुने हैं, मगर आज पर्टिकुलरली शफाअत मुस्तफा
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر، یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا، ہم سنیں گے آگے بیان میں۔ اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا، جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے، اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے، اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے، انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد، کہ اے پیارے امام، عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ مجھے حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیتو، اے میرے رب میں راضی ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کے محبوب ہوگی، اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا، یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے، اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی۔ حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا اے اہل عراق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے، تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہ گاروں کے لیے بڑی امید والی ہے، وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بڑی امید ہے نا اس میں۔ مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے نہیں، ہمارے نزدیک یہ نئی آیت نہیں ہے، بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا بڑی کمال کی بات ہے، اس میں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا، اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اب ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا، اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے باہر نہ نکال دوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں اگر ہم نے کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے، آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو ہمیں تو شاید اپنے لوگ یاد آئیں گے، اپنے گھر والے یاد آئیں گے، اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے۔ اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آقا اپنے لیے مانگتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اے امتیوں ہم سے کتنا پیار ہے، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے، اپنا بلیف سمجھ لیں۔ ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے
याद रखिए कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन शफाअत फरमाएंगे, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, इसका अकीदा रखना ये वाजिब है। ठीक है, शफाअत मुस्तफा का इनकार कुफ्र है। क्यों कुफ्र है? कि शफाअत का जो इनकारी है वो कुरान की आयतों का इनकारी है, वो हदीसों का इनकारी है, क्योंकि कुरान में वाज़े तौर पर महबूब पाक की शफाअत का बयान है। अब मैं चंद कुरान पाक की आयतें और चंद हदीसें बयान करता हूं कि कहां कहां नबी पाक की शफाअत का बयान है। एक तो यही आयत, बल सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। और नबी पाक का ये फरमाना कि जब तक एक उम्मती भी जहन्नम में हुआ मैं राजी ना होऊंगा, ये पहली आयत। अब दूसरी सुनिए, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है 26वें पारे में सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19, इरशाद हुआ वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और ए हबीब अपने खास गुलामों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफी मांगो और ईमान ताज़ा कीजिए। नबी पाक की खुसूसियत यह है कि रोज़े क़यामत प्यारे आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने रोज़ा मुबारक से बाहर तशरीफ लाएंगे। जैसे ही आप अपनी कब्र अनवर से बाहर आएंगे, कब्र से तो सारे लोग क़यामत के दिन निकलेंगे ना, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो अपनी कब्र मुबारक से निकलेंगे वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम होंगे। और जैसे ही अपने रोज़े से आप बाहर निकलेंगे 70,000 फरिश्ते ताज़ीम और एहतराम के लिए हाजिर हो जाएंगे। क्या शानदार प्रोटोकॉल होगा नबी पाक अलैहिस्सलाम का। फिर आपकी खिदमत में बुराक पेश किया जाएगा, हैं जन्नती सवारी पेश की जाएगी, जिस पर सवार होकर आप मैदान महशर को तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सुनिए नबी पाक के फरमान, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आका फरमाते अना सय्यदु वुल्दी आदमा यौमल क़यामा, क़यामत के दिन में तमाम औलाद आदम का सरदार होगा। एक रिवायत में फरमाया अना अव्वलहुम खुरूजन, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाऊंगा। व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, जब सब बारगाह इलाही में पेश होंगे मैं सबका पेशवा होऊंगा। व अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सारे लोग खामोश हो जाएंगे, किसी में जुर्रत नहीं होगी बात करने की, मैं खतीब हूंगा। व अना मुस्तशफिउहुम इज़ा हुबिसू, जब इन्हें रोक लिया जाएगा, हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, मैं इनकी शफाअत करूंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा आइसू, जब सब मायूस होंगे मैं इन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी, उस दिन बुजुर्गी और इज्जत भी मेरी होगी और जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ में होंगी। वना अक्रम वलदी आदम अला रब्बी, और मेरे रब्बे करीम की बारगाह में तमाम औलाद आदम से बढ़कर मेरी इज्जत होगी। फरमाया उस रोज 1000 खादिम मेरे गिर्द इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं। हदीस पाक में फरमाया बियदी लिवाइल हम्द, कयामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदम फमन दूनहु, हजरत आदम और उनकी औलाद में जो हैं सब के सब मेरे इस परचम के नीचे होंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया होगा। याद रखिए जब ये मकाम महमूद देखेंगे अपने को अपने पराये भी मानेंगे, मगर उस दिन का मानना काम ना आएगा कि उस दिन तो वो देख कर मानेंगे ना। अरे मानना आज है, इज्जत आज करनी है, अकीदा आज मजबूत करना है। यही बात तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो गैर मुस्लिम भी मान जाएंगे जब ऐसा मकाम देखेंगे। अब तसव्वुर कीजिए वो कैसा दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, इंतजार होगा कि खत्म नहीं हो रहा होगा। कभी गर्मी के अंदर हमें कोई 5-10 मिनट बाहर खड़ा कर दे और कहे जनाब 10 मिनट रुकिए और 10 मिनट बाद आइएगा, वो 10 मिनट नहीं कटते हैं क्योंकि पसीने से बंदा शराबोर हो जाता है, बंदा फौरन कोई साया ढूंढता है। मगर उस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। अब क्या होगा जब बहुत गर्मी लगेगी, बहुत टाइम गुजर जाएगा, तो अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि कुछ तो करो, किसी से तो बात करो, हिसाब किताब ही शुरू हो जाए। खड़े खड़े जनाब गर्मी में सारे थक गए। अब जनाब सब मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। जब हजरत आदम के पास जाएंगे ना
تو جا کر کہیں گے اے ابو البشر آپ سب سے پہلے دنیا میں آئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اور ہمارے اس مصیبت سے ہماری نجات دلائیں۔ کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج جیسا رب نے غضب کیا ہے پہلے ایسا غضب کبھی نہ کیا ہوگا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اے نوح آپ آدم میں ثانی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں، آپ نجی اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، آج رب نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا۔ اہل محشر پھر تلاش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ سے عرض کریں۔ وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ آخر اہل محشر کہیں گے ہمیں کوئی راستہ تو بتا دیں، کوئی کلو تو دے دیں، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ جب یہ سب گھوم پھر کر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ کہیں گے ایک ہی شخصیت ہے جو آج مدد کر سکتی ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، آج وہ تمہاری مدد کریں گے، انہی کے ہاتھ میں شفاعت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اہل محشر جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو میرے آقا علیہ السلام یہ نہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، آؤ میرے غلاموں آج میں اسی دن کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی منظر کو کس خوبصورت انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اب کیا ہوگا ذرا سنیے، نبی پاک کے پاس جب اہل محشر پہنچیں گے نا تو اب نبی پاک سجدہ کریں گے۔ پہلے ذرا یہاں رک جائیں، ایک اور خوبصورت سوال، ویری بیوٹیفل کوسچن، ریلیونٹ کوسچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ حدیثوں کے ذریعے پتہ تو چل گیا کہ شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے، آخری نبی علیہ السلام نے کرنی ہے، تو ہم تو نہیں جائیں گے پھر حضرت آدم کے پاس، ہم تو نہیں جائیں گے حضرت نوح کے پاس، ہم تو سارے مل کر پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ ہم نے KDA میں بیان سنا تھا، ہمیں پتا تھا حدیث میں یہی ہے کہ آخر میں جانا رسول پاک علیہ السلام کے پااس ہے، تو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے، مگر اس دن اہل محشر سارے ہی بھول جائیں گے، سب یہ کام کریں گے، اور اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں، ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں، بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا مر ربو کا، میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے، ماں دینوں کا کہوں گا اسلام دین ہے، ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ ہے۔ آسان ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہے، پھر کیسے فیل ہوں گا؟ علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، مگر جواب وہی دے گا جس سے رب راضی ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، ورنہ وہ بھول جائے گا۔ تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ اے ہائے، جب بات سمجھ رہا ہے نا، عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سل جاتے ہیں۔ امام اہل سنت نے کمال کر دیا، ایک شعر میں سارا فلسفہ بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، کئی بات بنی، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، حضرت آدم کے پاس گئے، اتنا گھومے، کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ ساری خلق کو، یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا۔ اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا، پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا، کہ رامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں کتنے گناہ۔ قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے، تم جاؤ جہنم میں، تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں۔ یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا، کہیں پل صراط، کہیں جناب میزان عمل، کہیں حوض کوثر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے
انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason. ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے. فقط اتنا سبب ہے. انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی. بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما, جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی, اس کی شفاعت ہونی ہے, اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی, ساری زندگی روزے رکھے, مگر عشق رسول نے دل میں نہیں ہے, اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے, شاید ہزاروں بار سنا ہوگا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کام آنی ہے. اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے نا, تو نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا. ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن, ایک تاریخی سجدہ ہوگا. اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا, آج میں اور آپ سجدہ کریں, کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا, تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا, ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے. کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام. رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا, امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا, بڑا طویل سجدہ ہوگا. ارشاد ہوگا, ارفع راسک یا محمد, اے محمد سر اٹھائیے. پھر فرمایا جائے گا, آپ کہیے, آپ کی سنی جائے گی. سل تعطا, مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تشفا, آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے, اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا, عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی, کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا, وہ عرش الہی ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے. آؤ روایت سنو. روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ السلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا. اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے, اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی. یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا. وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نبی پاک فرماتے ہیں, روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں, قیامت کے دن میں ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت کروں گا. اتنی شفاعت فرمائیں گے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ روایت میں ملتا ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, مگر ایک اسپیشل دعا دی گئی کہ وہ جو مانگیں گے انہیں عطا کیا جائے گا. نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی ہے, میں نے وہ دعا قیامت کے دن بچا کے رکھی ہے, اور وہ اس دن میں اپنی امت کے لیے کروں گا. اللہ اکبر. پیار تو دیکھے ہم سے. میں اب نوجوانوں سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں میں فلاں فٹ بالر سے پیار کرتا ہوں, مجھے فلاں ایکٹر سے پیار ہے, مجھے فلاں کرکٹر بڑا اچھا لگتا ہے. گھر میں جاؤ تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں, اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں, اس جیسے کپڑے, اس جیسے بال, اس جیسے سٹائل. کبھی پوچھوں اس سے کہ بھائی کبھی وہ جو بڑا آدمی جس کو آپ فالو کرتے ہیں, دیوانے اس نے کبھی آپ کا کوئی خیال کیا, آپ کو جانتا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں ہمیں کیسے جانے گا, اس کے تو اربوں کروڑوں فالوورز ہیں, ہم تو کبھی ملے نہیں ہیں, بس اس کو دیکھا ہے, دیوانے ہو گئے ہیں, وہ ہمیں جانتا بھی نہیں, ہمارا خیال کہاں سے رکھے گا. اب مجھے بتاؤ, تم اس کو چاہتے ہو کہ جو تمہیں جانتا نہیں ہے, جس نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا. میں اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, 1400 سال پہلے جو ہمیں یاد کرتے تھے, جو راتوں کو جاگتے تھے, ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے. معراج کی شب امت کو یاد کیا, اور آپ دیکھیں محشر کے دن کیا حال ہوگا. ارے واقعی اگر کسی سے محبت کرنی ہے, کسی پر فدا ہونا ہے, تو رسول پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا
ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اب آئیے، باتیں تو بہت ساری ہیں مگر اب میں کچھ وہ اعمال بتا دیتا ہوں حدیثوں کے ذریعے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے کو میری شفاعت ملے گی۔ شفاعت حاصل کرنی ہے نا تو کچھ ایسا بننے کی بھی تو کوشش کریں۔ پیارے آقا فرماتے قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا، کون آپ کی شفاعت حاصل کر سکتا؟ کتنا خوبصورت جواب دیا، قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے۔ مبارک ہو، ہم سب مسلمان ہیں مگر اب ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ہاں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر نہیں سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا نہیں مگر مسلمان۔ There is a big question۔ شروع میں کہا جا رہا ہے ایمان والو، تو ایمان والو تو موت بھی مرے گا۔ ہمارا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ بھائی مسلمان ہو گیا، اب کیا ہے، اب تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ نہیں، قرآن اب وارن کر رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر مسلمان۔ It means there is some type of doubt کہ ایمان مرنے سے پہلے چھینا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے۔ نعت میں پڑھتے نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، مگر وہ کیا دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو پلیز دو باتیں کرنی، ایک تو ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، کچھ تھوڑی سی فکر کریں۔ آپ کی قیمتی گاڑی ہے، قیمتی موبائل ہے، قیمتی اشیاء ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہو۔ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ وہ ایمان ہے، اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ بندہ دعا کرے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان اوپن اینیمی۔ قرآن کہتا ہے کوئی شیطان پتہ کیا چاہتا ہے، الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا نا، بے ایمان ہے، وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو اب اس کے پلانز ہیں، اس پلانز کو سمجھنا ہوگا۔ برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت، گناہوں کی تکرار، بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر ایک ڈاٹ، کرتے 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 پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ایسے بھی کئی لوگ ہوتے جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے، چڑ آتی ہے، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، برا لگتا ہے، وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں۔ چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے، ایمان چھن سکتا ہے۔ دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات ہے۔ اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے، فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے، کامیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے جناب چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے۔ یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں، اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا۔ ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس لمٹ کو کراس کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم، بری صحبتوں سے بچنا ہے، بولتے سے پہلے خیال کرنا ہے، ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا، ہر بات میں آپ اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں پھر اگلے ٹاپک پر آتا ہوں۔ ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ، بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔
اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کو کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. آپ بلیو کریں ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں, کہتے نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم تو دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. یہ شاعری پلان کر کے داخل کیے گئے ہیں ہماری گفتگو میں, ہمارے محاوروں میں, ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر. تو ایمان کی فکر کریں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرنا مگر مسلمان. اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے بھائی, یہ کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا بھائی, مسلمان ہیں, مسلمان ہو کے بھی ایمان سے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات سمجھائی تھی, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. آج ہو کیا گیا ہے کہ قرآن انٹرپریٹیشن کرنے, حدیث بیان کرنے, دین بیان کرنے نت نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہیں سے علم دین سیکھا نہیں ہے, چند کتابیں پڑھ لی, چند لاجکس پڑھ لی, اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں. اور یہی تو وہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایک ایسی سوئی چبو دیں گے کہ کسی کو اولیاء کرام سے دور کریں گے, کسی کو صحابہ سے دور کریں گے, کسی کو علماء سے دور کریں گے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دور کرنا ہے. آپ کی پہلے بنیادیں ہلکی ہوں گی نا, جب آپ اولیاء سے بھی دور, صحابہ سے بھی دور, علماء سے بھی دور ہو جائیں گے تو اینڈ آف دا ڈے اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے. یہ پلان ہے, آپ لوگ سمجھ نہیں رہے اور انہیں سنی جا رہے ہیں. تو ہمیں دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ سرٹیفائیڈ عاشق رسول علماء کرام, تاکہ ہمارے دین کی اساس مضبوط رہے. کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کا گھر بنانا ہو اور آپ کہیں یار ڈاکٹر دوائی بڑی اچھی دیتا ہے, جب جاتا ہوں علاج ٹھیک ہو جاتا ہے, چلو گھر بھی اسی سے بنا لیتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں یار ڈاکٹر اچھا ہے مگر بلڈر نہیں ہے. ایک بلڈر سے گھر بنایا, اس نے گھر بہت اچھا بنایا, اس نے کہا گھر بڑا اچھا بنایا, بقرعید میں جانور بھی اسی سے کٹوا لیتا ہوں. کہ نہیں یار وہ کسائی تھوڑی ہے, وہ بلڈر ہے. تو یو نو کہ جس کا جو کام ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں, تو دین بھی اس سے سیکھے نا, کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہو. جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پر آ کر بیان شروع کیا, ہم نے سننا شروع کیا اور کنفیوز ہونا شروع کیا. یہی تو پلان ہے کہ کہیں کوئی کوشش کر رہا ہے ان کے دل سے عشق رسول نکال دیں, کوئی کوشش کر رہا ہے اولیاء کی محبت نکال دیں, کوئی کوشش کر رہا ہے صحابہ کی محبت نکال دیں, کوئی چاہتا ہے اہل بیت امام حسین کی محبت دل سے نکالے. سارے پلانز ہیں. دیکھیے ہمیشہ کوئی نہیں کہے گا اللہ کی محبت دل سے نکالو, کوئی نہیں کہے گا اسلام سے پھر جاؤ. وہ پہلے آپ کی بنیادیں کاٹ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ ساری بنیادیں کٹیں, آخری الٹیمیٹ گول ایمان ہے. تو پلیز ان چالوں کو سمجھیے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا دیں, یہاں وہ چور بناتے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ اتنے شاطر ہیں کہ کاجل بھی چوری ہو جائے گا, آنکھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی ہو رہا ہے کہ دین کے نام پر ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے, بٹ نوبڈی کیئر. ایسا نہ کریں. علماء کرام سے مربوط رہیں, عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت اختیار کریں, انشاءاللہ ایمان مضبوط رہے گا. اور باتیں تھیں مگر میں ایک عشق والی بات پر اب اپنا بیان ختم کرتا ہوں. شفاعت حاصل کرنی ہے نا, تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں چلے جاؤ شفاعت واجب ہو جائے گی. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے. آئے آئے, یہ وہ دربار ہے جہاں جاؤ تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا مدینے کی زندگی بھی نرالی, مدینے کی موت بھی نرالی. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ادھر کی موت بھی نرالی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو مدینے جایا کیجیے اور یاد رکھیے, اس کی تڑپ رکھیے, اس کی دعا کیجیے, اس کی التجا کیجیے. اگر کوئی مجھے غریب سن رہا ہے نا اور اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار مدینے تو امیر جا سکتے ہیں, اتنے سارے پیسے, پاسپورٹ, ٹکٹ, تو یہ آپ کی بھول ہے. مدینہ پیسے سے نہیں جاتا بندہ. ہاں میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں, ساری دنیا دیکھی ہے, مدینہ نہیں دیکھا. اور کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, آقا نے کئی بار انہیں مدینہ دکھا دیا. کہاں کا منصب,
کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو جا رہے۔